بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران ریاض کا گھر جلا دیا گیا ہے۔ آپ کے خیال میں کس نے جلایا ہے؟ کیا یہ آگ بھوت لگ گئی ہے؟ کیا یہ آگ کسی نے غلطی سے لگا دی ہے، یا کیا کسی بچے نے لگا دی ہے، یا کیا امریکی ریاست ٹیکساس کی طرح جنگل میں آگ لگی اور اس کی لپیٹ میں عمران ریاض کا پورا فارم ہاؤس جل گیا؟ نہیں، اس میں سے کوئی بھی وجہ نہیں آگ لگنے کی، بلکہ یہ آگ لگائی گئی ہے۔ اس آگ کو لگانے کا مقصد کسی کے سینے میں ٹھنڈ ڈالنا تھا۔ اس آگ کو لگانے کا مقصد عمران ریاض کو اپنا غصہ دکھانا تھا۔ لیکن باقی سب پاکستانی جو اس کھیل کو پچھلے 2.5 سال سے دیکھ رہے ہیں، وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ کس درندے کا کام ہے۔ بے شک کچھ لوگ ڈرے ہوں گے، لیکن جس چھلاوے نے اس آگ کو عمران ریاض اور دوسری مخالف آوازوں کو ڈرانے کے لیے لگایا ہے، اس چھلاوے سے عوام کی نفرت مزید سے مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ اس فارم ہاؤس میں جانور، فصلیں، کشتیاں، بلڈنگ، درخت سب جل گئے۔ عمران ریاض کو 4 ماہ 10 دن اس لیے گواہ کر کے تشدد کیا جاتا رہا کہ اس کا بیانیہ کسی کو پسند نہیں، اور جب ان کو 4 ماہ 10 دن کے بعد رہا کیا گیا تو پولیس کی باری نفری ان کے گھر کے باہر تعینات کر دی گئی، صرف عمران اور ان کی فیملی کو پریشان کرنے کے لیے۔ پھر ان پر بغاوت کے مقدمے بنائے گئے، ان کو حج کا فریضہ ادا کرنے سے روکا گیا۔ اغوا کے دوران ان پہ ایسا بدترین ذہنی اور جسمانی تشدد کیا گیا کہ وہ بندہ سوکھ کر تیلا ہو گیا اور قوت گویائی سے بھی محروم ہو گیا۔ رہائی کے بعد بھی اس شخص کی جان نہیں چھوڑی گئی، تو پھر اس نے ملک سے چلے جانے میں عافیت جانی۔ اس دوران بھی اس کا پیچھا کیا گیا اور اسے جان سے مارنے یا گرفتار کر کے دوسروں کے لیے نشان عبرت بنانے کی پوری کوشش کی گئی۔ لیکن وہ شخص، وہ بے گناہ شخص جس کا کوئی گناہ بھی نہیں، صرف اختلاف رائے برداشت نہ کر سکنے والی چوروں اور بدماشوں کی حکومت کے کرندوں سے بچتا بچاتا نہ جانے کون کون سے ملک سے ہوتا ہوا آخرکار برطانیہ پہنچ گیا۔ حکومت میں بیٹھے درندوں نے اسے جان سے مارنے کی پوری کوشش کی، مگر جب تک کسی کی زندگی لکھی ہے کوئی اسے ختم نہیں کر سکتا۔ عمران ریاض کی زندگی اللہ کے حکم سے بھی باقی تھی، اس لیے وہ یہاں سے زندہ بچ نکلا۔ ہماری قوم پچھلے 2.5 سال سے یزیدیت کی انتہا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ عمران ریاض کا چکوال کے علاوہ لاہور میں بھی ایک گھر ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ اب اس کے لاہور والے گھر اور اس کی باقی جائیدادوں کا کیا بنے گا۔ یہ سب کرنے کا مقصد عمران ریاض کو اپنے سامنے جھکانا ہے، مگر سلام ہے اس شخص کے حوصلے کو بھی جس نے پوری ریاست کی درندگی کا سامنا کیا، مگر پھر بھی ان چوروں کے سامنے نہیں جھکا۔ یہ معلوم نہیں کہ عمران ریاض کو اور کتنا مالی نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ ہجرت کے سفر کے دوران عمران ریاض کو کسی نے مشورہ دیا کہ وہ اپنی داڑھی کو کالا رنگ کر لے تاکہ وہ پہچانا نہ جا سکے۔ عمران ریاض نے برطانیہ پہنچ کر پشتون بھائیوں اور خاص کر قاسم سوری اور ان کے قبیلے کا شکریہ ادا کیا۔ سفر کے دوران کسی جانور نے بھی عمران ریاض پر حملہ کیا، جس سے ان کے چہرے اور پیٹ پر زخم آئے۔ اگر ہم اسی طرح ریاست کے وسائل پہ ناجائز قابض گنڈوں کی بدماشیاں برداشت کرتے رہے اور اکٹھے ہو کر اس ظلم کے خلاف نہ نکلے تو وہ دن دور نہیں جب ہم شمالی کوریا جیسا ایک ملک بن جائیں گے اور یہاں کوئی آزادی نہیں ہوگی اور ہمیں سانس بھی ناجائز حکومتی لوگوں سے پوچھ کر لینا پڑے گی۔ یہاں صرف طاقت کا راج ہوگا اور کسی کی جان اور عزت محفوظ نہیں ہوگی۔ سیاسی مافیا دندناتا پھرے گا اور عام آدمی ان مافیاز کا نوکر اور غلام بن کر رہ جائے گا۔ یہاں میں ایک بات ان سے ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ عمران ریاض ایک صحافی تھا، اگر اس کا ایک بیانیہ ہے تو اس کا جواب بیانیے سے دو، اگر وہ بولتا ہے تو تم بھی بول کر اس کا جواب دو، اگر وہ لکھتا ہے تو تم بھی لکھ کر اس کا جواب دو، مگر وہ بولتا ہے اور تم اس پر بندوق سے حملہ کر دیتے ہو، یہ تو کوئی مقابلہ نہ ہوا۔ اس کے پاس آواز ہے اور تمہارے پاس ہتھیار ہے، یا تو تم بول کر اس کا مقابلہ کرو اور یا پھر اس کے ہاتھ میں بھی بندوق دو۔ جب بندوق والا کسی بندوق والے کے سامنے ہوتا ہے تو پھر اس کے حوصلے کا پتہ چلتا ہے۔ ایک انہتے انسان پر تشدد کر کے تم خود کو بہادر مت سمجھو، ڈرو اس دن سے جس دن پاکستان کا عام آدمی بولنا چھوڑ کر ہتھیار اٹھا لے گا، پھر تم نے آگے ہونا ہے اور پاکستانیوں نے پیچھے۔ اس لیے یہ بدماشیاں چھوڑو اور لوگوں کی بولنے کی آزادی مت چھینو۔ لوگ اگر تنقید کرتے ہیں تو سوچو کہ لوگ کیوں تنقید کر رہے ہیں، لوگوں کی تنقید سے اپنی اصلاح کرو۔ اس وقت قوم کا 80 سے 90% حصہ تمہارے خلاف ہو چکا ہے۔ اگر اب بھی تم نے ہوش کے نحو نہ لیے تو پھر ملک کا جو نقصان تمہاری وجہ سے ہوگا اس کا اندازہ بھی کرنا مشکل ہے۔